شکنیار زندہ باد، ہر دم ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ آج جو انٹرویو کرنے جا رہا ہوں ایسی شخصیت کا کہ جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے اساتذہ سے ہیں، اور انہوں نے ایک سلسلے کے لیے کافی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ کتابوں میں الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ اور میں نے خود وہ کتاب جب لی تھی اور اپنے مسجد کے امام کو شیئر کی تھی ان سے، تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے لکھا کس نے، آپ اب جا کر ہم نے آپ کے سلسلے کے بارے میں جانا ہے، تو اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ہی مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہوں؟ بالکل خیریت سے۔ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا، یہ مفتی صاحب نام تو آپ پڑھوں گا، اگر میں اعزازاً کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں، ہمارے مفتی صاحب ہیں زین العابدین نقشبندی شاذلی صاحب، اور یہ جو انٹرویو کیا جا رہا ہے کتابوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ اچھا حضرت، میں نے ابھی سنا ہے اور اعلان بھی ہوا تھا، اسٹال پہ بھی دیکھا کہ اس بار بھی آپ نے کوئی کتابیں لکھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ خود ہی اگر ویورز کو بتا دیں کہ اس سال جو آپ نے لکھا ہے تو یہ کس حوالے سے ہیں، اور اس کے بارے میں شیخ کے کیا تاثرات ہیں، عوام کا کیا فیڈ بیک ملا آپ کو، یا ویورز کو ذرا آپ بتا دیں۔ شجاعت بھائی، میں آپ کا اور آپ کے جو اسٹوڈیو کے ساتھی ہے سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انٹرویو لینے کی خواہش ظاہر کی مجھ سے۔ یقیناً آپ حضرات کی بھی بڑی مصروفیات ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے بارے میں آپ نے سن لیا تو آپ نے انٹرویو لینے کی خواہش ظاہر کی۔ یقیناً 2012-13 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت کے حکم سے۔ کچھ کتابیں لکھی گئی جس کا مختصر سا فہرست میں آپ کو عرض کروں گا۔ ان میں سے فضائل قرآن ہے جو عربی میں ہے، حضرت نے بہت ہی پسند کیا تھا۔ پھر مسائل رمضان، پھر ذوالحجہ قربانی کے مسائل مدلل جو آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، پھر متون العقائد یہ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے سر الجلیل جو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے، اور پھر ذکر بالجہر جو مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے ذکر بالجہر پر، اس کو ہم نے اردو کے ساتھ شائع کر دیا۔ تعارف سلاسل جو سب سے بہترین کتاب ہے، اور سلسلوں کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگوں کے بڑے اعتراضات تھے کہ سلسلے تو 4 ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا میں سلسلہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت نے پھر خواہش کا اظہار کیا کہ انہی سلاسل کا تعارف کیا جائے، تو پھر اس حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرات کے دعاؤں کی برکت سے ہم نے کوشش کے ساتھ اور محنت کے ساتھ تعارف سلاسل لکھی، اور وہ سامنے آ گئی تو حضرت نے بھی بڑی پسند کری اور ساتھیوں نے بھی بہت پسند کی۔ اس کا تقریباً پہلے ایڈیشن ختم ہونے والا ہے، دوسری کے بارے میں انشاءاللہ سوچیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ پہلا ایڈیشن تھا، کچھ نہ کچھ اس میں کمپوزنگ کی غلطیاں ہے، اکا دکا، تو اس کی تصحیح انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح ابھی پھر حضرت نے شیخ ابراہیم صاحب نے یہ اظہار کیا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے جو کلاسیں ہے یہ جو وہ پڑھا رہے تھے علاج معالجے کے حوالے سے یا رقیہ کے حوالے سے، تعویذات کے حوالے سے، اور ان کی ویڈیو بن چکی تھی، آن لائن پڑھا رہے تھے، تو ان کے بارے میں ان کی خواہش تھی کہ قلمی اور کتابی شکل میں سامنے آ جائے، تو اس پر ہم نے کوشش کی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ پیش آیا پچھلے سال کہ کچھ احباب نے اعتراضات کی ہمارے سلسلے کے کچھ عملیات پر کہ بھئی یہ عملیات نہیں ہے، فلان نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جنات بھی نہیں ہے، پھر کچھ لوگوں نے یہ انکار کرنا شروع کر دیا کہ جنات کا انسانی جسم میں حلول کیسا ممکن ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے فرشتوں سے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے ہمارے جو سلسلے کے عملیات ہے ان سے انکار کر دیا، تو ایک فتویٰ کی شکل میں ایک سلسلہ ظاہر ہوا۔ تو پھر اسی وقت شیخ ابراہیم صاحب اور ہم ساتھی سب بیٹھ گئے اور ہم نے ان کو ایک مختصراً فتویٰ صادر کیا اور ان کے ہاں بھیج دیا کہ بھئی ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب شریعت کے مطابق ہے اور ہمارے فقہا کے حوالوں سے بالکل مزین ہے، اور یہ صحیح ہے، غلط کوئی اس میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب فتویٰ دیکھ لیا تو وہ لوگ تو خاموش ہو گئے وقتی طور پر، لیکن پھر حضرت نے کہا کہ اب اس کے اوپر ایک مفصل اور مدلل کتاب ہونی چاہیے تاکہ تا ابد جو ہے ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اور نظام ہے یہ محفوظ رہے۔
چنانچہ اسی وقت سے پھر بندے نے کوشش کری، اور یہ ہے کہ 7-8 مہینوں کے بعد یہ کتاب جو النور البرہانی ہے لتلمیذ الروحانی، یہ کتابی شکل یہ سامنے آیا۔ تو اس کا اجمالی فہرست بالکل آپ کے سامنے ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں جو ہے پہلا مقدمہ ہے بہترین، پھر فرشتوں کے تعارف ہے، اس کے بعد جنات کا تعارف ہے، پھر روحانی علاج ہے، اور پھر سحر اور جادو کی تحقیق ہے۔ اس سے بھی کچھ لوگ انکار کر رہے کہ جادو نہیں ہے تو عملیات ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر شیخ ابراہیم صاحب نے جو کلاسیں پڑھائی ہے اس کا جو ہے نا مفصل اور مدلل تحقیق کے ساتھ اس کو ہم نے جمع کر کے اس کی تصحیح کر کے اصل بنیاد اس کو رکھا ہے وہ عملیات کے نام سے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کچھ عملیات جس پر اعتراضات تھے، جیسے جان کے بدلے جان، اور اسی طریقے سے ذبیحے کے ذریعے علاج، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ پھر پرہیز اور معقل کے بارے میں بھی لوگوں کو اشکالات تھے کہ بھئی معقل کیا ہوتا ہے، یہ جن ہے، انسان ہے، فرشتے ہے، کیا ہے، تو اس کی بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح علاج معالجے میں مرد و زن کا اختلاط، ایسے ہی دنیا میں جو مرد و زن مختلط ہوتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، لیکن جب علاج کا معاملہ آ گیا اور سلسلے کا معاملہ آ گیا تو لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دی، تو ہم نے اس کی بھی فقہا اور قرآن و سنت کی روشنی میں مکمل اور مفصل مدلل جوابات دی۔ اسی طریقے سے اجرت علی الرقیہ، اس کے بارے میں انہوں نے شور مچا دیا کہ بھئی تعویذ تو ہے، دم تو ہے، لیکن اس پر اجرت لینا نہیں ہے، تو ہم نے قرآن و سنت سے اللہ کے فضل و کرم سے مفصل اور مدلل اس پر ایک مقالہ لکھا جو اس کتاب کا ایک حصہ بنا دیا۔ اور اسی طرح اکرام حافظ آخر میں ایک رسالہ تھا میرا، اس کو بھی ساتھ لگا دیا کہ حافظ صاحب تراویح میں قرآن کریم سناتا ہے، پھر لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کا اس پر بھی اعتراضات ہے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی اس میں آ جائے، اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے اور ہمارے سلسلے کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے اللہ کے فضل اور کرم سے، اور ہمارے مذہب کا پہلا دلیل قرآن عظیم شان ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں اسی قرآن کی وجہ سے ہے، تو طبعاً ہمارا جو مناسبت ہے قرآن ہی اور سنت ہی کے ساتھ ہے اور فقہ حنفی کے ساتھ، اس وجہ سے یہ کتاب سامنے آ گئی۔ ابھی حضرت نے اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور بڑی پسند کر دی۔ اس کا نام کے اوپر آپ تھوڑا سا سوچ لیں، اس کا نام ہے النور البرہانی، النور البرہانی، نور میں اشارہ ہے شیخ سید نور زمان دامت برکاتہم کی طرف، البرہان، برہان کہتے ہیں دلیل کو، اور لتلمیذ الروحانی، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اور روحانی یعنی روحانی شاگرد، تصوف کے جتنی بھی اور عملیات کے جتنے بھی شاگرد ہوتے ہیں اس کو روحانی شاگرد کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کتابوں کے جو شاگرد ہوتا ہے ان کے شاگرد روحانی شاگرد کہتے ہیں، تو اس لیے کتاب کے نام کا جو مناسبت ہے وہ بھی سلسلے کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ۔ اس کا اردو میں نام ہے عملیات ابراہیمی، ابراہیمی، تو ابراہیم صاحب کا نام بھی اس میں آ گیا، اور ہمارے شیخ کا جو نام ہے وہ سب سے پہلے ہے جو ان کا مناسبت ہے حضرت سید نور زمان کے ساتھ، اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے آ گئی، تو اس لیے یہ کتاب بہترین کتاب ہے۔ حضرت نے دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ ابھی ہم انشاءاللہ مطمئن ہو گئے، اللہ کی میرے طرف سے یہ کتاب بھی آپ کو ہدیہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسری کتاب، دوسری کتاب جو ہے حضرت نے یہ بتا دیا کہ آپ عقائد کو جمع کر دیں، پوری دنیا میں اہل سنت کے علماء نے جتنی عقائد پر کتابیں لکھی ہے تو ان کتابوں کو آپ جمع کر دیں اردو ترجمے کے ساتھ، کیونکہ اصل بنیاد جو ہے تصوف کا وہ سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ ہے، اور سیر فی اللہ اور سیر الی اللہ میں عقیدہ توحید کا اور رسالت کا سب سے زیادہ دخل ہے، اور ہمارا جو سلسلہ ہے اس کا تعلق بھی تقریباً رسالت اس فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ کے ساتھ ہے، تو حضرت کے حکم سے فنا فی اللہ تو ہے اور فنا فی الرسول سلسلہ ہے، اور فنا فی الشیخ کے حکم سے یہ کتاب سامنے آ گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پھر یہ کتاب جو ہے اس کا بھی ایک بہترین مقدمہ، اور اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا متن جو عقائد میں انہوں نے لکھی ہے الفقہ الاکبر، اس کو ذکر کی نقل کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دوسرا باب ہے، اس کے بعد پھر عقائد نصفی ہے جو ہمارے شرع عقائد کا متن ہے اور ہمارے درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر المحند علی المفند ہے جسے عقائد علماء دیوبند کہتے ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے چھٹے نمبر پر الابانہ عن اصول الدیانہ
یہ کتاب ہے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا عقائد میں، تو یہ بھی اس کا حصہ بنا ہے۔ اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے عقیدے میں العقیدۃ الواسطیہ، اس کا تذکرہ بھی اس کو بھی لیا گیا ہے اور ترجمے کے ساتھ۔ اور پھر آخر میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حیات الانبیاء ہے، اور آخر میں الاربعین کے نام سے 40 احادیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، تو اس کو آخر میں ہم نے جمع کی ہے کہ ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں، اور یہ ہمارے اکابر کا عقیدہ رہا ہے، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے، اور یہی 1400 سال سے سلسلہ اسی طرح آ رہا ہے۔ دلیل اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی کا آدمی ہے، انہوں نے حیات انبیاء پر کتاب لکھی ہے الحیات الانبیاء، تو اس کو تبرکاً ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ عقیدہ کوئی نئی نہیں ہے بلکہ پرانا عقیدہ ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ سب کو اس پر قائم اور دائم رکھے۔ تو میرے طرف سے شیخ نے جب یہ دیکھ لی تو حضرت نے اس کو چوم اور سینے سے لگا دیا، فرمانے لگے کہ اب مجھے تسلی ہو گئی، تو یہ کتاب بھی میرے طرف سے آپ کو ہدیہ ہے شیخ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح ذکر بالجہر کا ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ بھئی ذکر بالجہر جو ہے یہ بدعت ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے کہا بھئی ہر جگہ مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہر جگہ شور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ساتھی پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، تو آسان طریقہ ہم نے یہ سمجھا کہ حضرت کے مشورے سے سباحۃ الفکر جو ذکر فی الجہر میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا رسالہ ہے، اس کو ہم نے اردو میں ترجمہ کر کے حضرت کے حکم سے وہ بھی سامنے آ گیا۔ اب انشاءاللہ ذکر بالجہر کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی بھی ساتھی ہے وہ کوشش کرے 3 کتابوں کو حاصل کرے اور اپنے پاس رکھے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر سلسلے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے طرف سے بھی آپ کو ہدیہ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنے ایڈمن ساتھی اور دیگر جو ساتھی ہے سب کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ۔ اور سب ساتھیوں سے درخواست ہے، آپ بھی درخواست کریں کہ وہ کتاب کو حاصل کرے اور اپنے سلسلے کو مزین کرے۔ دل سے مفتی صاحب کو شکر گزار ہوں، تمام ساتھیوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش کی لازمی ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، کل کسی کوئی آپ سے آبجیکشن کرے تو آپ کے پاس یہ تحقیق موجود ہوگی۔ تو مجھے دیں اجازت، مفتی صاحب کو دیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔